بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 20۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ مجید کی بارات واپس آ چکی تھی۔ گھر میں عورتیں دلہن کے گرد جمع تھیں۔ مجید کی ماں، دادی اور چچیوں کو مبارکباد دی جا رہی تھی۔ ایک معمر عورت نے مجید کی دادی سے پوچھا، تحصیلدار کی ماں، سلیم کی شادی کب کرو گے؟ بہن، اگر میرے بس میں ہو تو آج ہی کر دوں، لیکن علی اکبر کہتا ہے کہ اگر اسے کوئی ملازمت نہ ملی تو وکالت کے لیے 3 سال اور پڑھنا پڑے گا، اس لیے شادی ایک بوجھ ہوگا۔ ہے، ساری عمر پڑھتا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی 3 بچوں کے باپ ہو گئے اور وہ 3 سال اور پڑھے گا۔ کہیں رشتہ تلاش کیا ہے؟ بلکہ بہن، بہت رشتے آتے ہیں، لیکن سلیم کی ماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ کسی اور کا نام نہیں لینے دیتی۔ 2 سال ہوئے اس کی ماں بھی آ کر کہہ گئی تھی کہ لڑکے کی منگنی کہیں نہ کرنا۔ کل علی اکبر کو ان کی طرف سے خط آیا تھا، شاید اگلے مہینے وہ خود آ جائیں۔ باہر کی حویلی میں سائبان کے نیچے آدمیوں کا ہجوم تھا اور قریباً اسی قسم کے سوالات سلیم کے باپ اور دادا سے پوچھے جا رہے تھے۔ سلیم گھر سے کوئی چیز لینے آیا تو اس کی بہن زبیدہ نے اسے دیکھتے ہی دوسری لڑکیوں کو آواز دی، امینہ، صغرا، حلیمہ، عائشہ، بھائی جان آ گئے ہیں۔ اور آن کی آن میں سلیم کی چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ امینہ نے ابتدا کی، بھائی جان، بھابھی کب لاؤ گے؟ کون سی بھابھی؟ چڑیل، چپ رہو نہیں تو مار کھاؤ گی۔ امینہ نے ہنس کر کہا، دیکھو بھائی جان، مجھے مار لو لیکن بھابھی ضرور لاؤ۔ لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سلیم انہیں اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا باہر نکلا۔ صحن میں اس کی ماں نے اس سے کہا، سلیم، مجھے یاد نہیں رہا، تمہارے 2 خط آئے ہوئے ہیں، میں نے تمہارے میز کی دراز میں رکھ دیے ہیں۔ سلیم نے جلدی سے اندر جا کر میز کی دراز سے خط نکالے۔ ایک مختصر سا خط اختر کی طرف سے تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں رضاکاروں کی جماعت کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور اگر تم جانا چاہو تو 2-4 دن میں لاہور پہنچ جاؤ۔ دوسرا خط ناصر کی طرف سے تھا اور یہ کسی قدر طویل تھا۔ سلیم نے جلدی سے آخری صفحہ الٹ کر لکھنے والے کا نام دیکھا اور پھر اسے اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی نیت سے باہر نکل آیا۔ باہر کی حویلی میں سائبان کے نیچے آدمیوں کی محفل گرم تھی، اس لیے وہ بیٹھک میں چلا گیا۔ ناصر علی کے خط کا مضمون یہ تھا، میرے پاکستانی بھائی، میں یہ خط کلکتہ کے ایک ہسپتال سے لکھ رہا ہوں۔ بہار میں آگ اور خون کے طوفان سے گزرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر بیان کر بھی سکوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ تمہیں یہ کیسے یقین آئے گا کہ 2000 انسانوں کی ایک بستی، جہاں ایک صبح زندگی کی مسکراہٹیں بیدار ہو رہی تھیں، شام تک راکھ کا ایک انبار بن چکی تھی، جہاں سورج کی ابتدائی کرنوں نے جیتے جاگتے ہنستے بولتے انسانوں کو دیکھا تھا، وہاں آفتاب کی واپسی نگاہیں بے گور و کفن لاشیں دیکھ رہی تھیں۔ سلیم، یہ میرا گاؤں تھا اور یہ صوبہ بہار کی ان سینکڑوں بستیوں میں سے ایک تھا جہاں بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں نے اہنسا اور شانتی کے علمبرداروں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے کان، ناک، ہاتھ اور دوسرے اعضاء کاٹ کر ہماری مسجد کی سیڑھیوں میں سجائے گئے، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، نوجوان لڑکیوں کی عصمت اور عفت کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور باپ اور بھائیوں کو بنوک سنگین مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت اور رسوائی کا تماشا دیکھیں۔ تم شاید ہمیں بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دو، لیکن یقین کرو کہ یہ وہ طوفان ہے جس کے لیے ہم قطعاً تیار نہ تھے۔ کانگریسی حکومت ہم پر بھیڑیے چھوڑنے سے پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ چکی تھی۔ وہ پولیس جو ہمارے گھروں کی تلاشیاں لے کر چھوٹے چاقو تک ضبط کر چکی تھی، ہندوؤں کو بندوقوں اور پستولوں سے مسلح کر چکی تھی۔ حکومت ان کی تھی، قانون ان کا تھا، پولیس ان کی تھی، اسلحہ اور بارود ان کا تھا۔ ہم کب تک لڑتے اور کہاں تک مقابلہ کرتے؟ وہ خالی ہاتھ جو مدافعت کے لیے اٹھے وہ کٹ کر رہ گئے، وہ سینے جن میں غیرت اور ایمان تھا گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ میرے گاؤں کے 500 نوجوانوں نے لاٹھیوں کے ساتھ 4 گھنٹے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا تھا
جو تعداد میں ان سے 8-10 گنا زیادہ تھے، جن میں سے بعض بندوقوں اور پستولوں اور باقی تلواروں اور نیزوں سے مسلح تھے، اور ہم نے انہیں بھگا دیا۔ وہ چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آئے تو ان کی تعداد 10,000 تھی، اور پولیس کی سنگینیں ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ انہیں فتح ہوئی، لیکن کیا یہ ہماری شکست تھی؟ اگر گولیوں کی بارش میں 500 نوجوان 10,000 حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ختم ہو جائیں، اور ان کے بعد بچوں اور بوڑھوں کو تحت تیخ کر دیا جائے اور بستی کو آگ لگا دی جائے، تو کیا اسے مدافعت کرنے والوں کی شکست کہا جائے گا؟ اور پھر اگر کسی بوڑھے باپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وحشت اور بربریت کے ہاتھوں میں اس کی نوجوان بیٹیاں تڑپنے، چیخنے اور چلانے کے بعد ختم ہو جائیں، اور پھر ان کی لاشوں کے ساتھ بھی؟ سلیم، میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں۔ سورج اب تک کیوں طلوع ہوتا ہے؟ ستارے اب تک کیوں چمکتے ہیں؟ یہ خط میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم میرے خاندان اور میرے گاؤں کی تباہی پر اظہار افسوس کرو۔ بہار میں ایک خاندان یا ایک بستی تباہ نہیں ہوئی۔ اب تک قریباً 60,000 انسان مارے جا چکے ہیں اور 4 لاکھ بے خانمہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس قدر تباہی اور بربادی کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابھی ہندو فیشزم اپنی تمام تخریبی قوتوں کے ساتھ میدان میں نہیں آیا۔ بہار میں ابھی چھوٹے پیمانے پر ایک تجربہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک وہ خنجر جو عدم تشدد کی آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ ہندو آتشیں پہاڑ سے صرف چند چنگاریاں نکلی ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان ہوشیار ہو جائیں، بالخصوص اکثریت کے صوبوں کے مسلمان، جن کی قوت مدافعت کے ساتھ اقلیت کے صوبوں کے مسلمان اپنی زندگی اور بقا کی امیدیں وابستہ کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہی پنجاب کے مسلمانوں کو تیار کرو۔ اگر بہار کے واقعات کے بعد بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم زندہ رہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارے لیڈروں کی یہ حالت ہے کہ وہ ابھی تک قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے اپنا تازہ بیان کافی سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ بتا دینا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہندو کیا کر رہا ہے، اس نے اتنے گھر جلا ڈالے، اتنی آدمیوں کو مار ڈالا۔ دفاعی کمیٹی بنی، اس کے بعد مجلس عمل بنی، لیکن ان کی تمام تر سرگرمیاں بیان بازی تک محدود ہیں۔ خدا کے لیے قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرو، پانی اب سر کے برابر آ چکا ہے۔ میرے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں اور 5-6 روز تک میں رضاکاروں کے ایک وفد کے ساتھ بہار چلا جاؤں گا۔ تمہارا مخلص ناصر علی۔ خط پڑھنے کے بعد سلیم بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا رہا۔ بیٹھک سے باہر اسے مردوں اور عورتوں کے قہقہے ناخوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ یوسف ہانپتا ہوا بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بھائی جان، میں آپ کو کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کے دوست آئے ہیں۔ کون؟ سلیم نے سوال کیا۔ مہندر سنگھ۔ اچھا، انہیں یہاں لے آؤ۔ یوسف بھاگتا ہوا باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں مہندر سنگھ بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ سلیم نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب کرسی پر بٹھا لیا۔ مہندر سنگھ نے کہا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کل بلونت سنگھ کو آنا تھا، اس لیے میں مجید کی بارات میں شریک نہ ہو سکا۔ کیا وہ آ گیا ہے؟ جی ہاں۔ اسے یہاں کیوں نہیں لائے؟ اس سے ملے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ آج صبح اپنی سسرال چلا گیا تھا، کل یا پرسوں وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ ابھی تک وہ کشمیر کی فوج میں ہے نا؟ جی ہاں، اب تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد کیپٹن بننے والا ہوں۔ اس پر سلیم نے کچھ سوچ کر کہا، مہندر، چائے پیو گے؟ نہیں، چائے تو میں پی کر آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ پرسوں اگر آپ کو فرصت ہو تو شکار کو چلیں۔ پرسوں تک شاید میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ سلیم نے کچھ دیر پریشان رہنے کے بعد کہا، مہندر، الیکشن کے دنوں میں علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک طالب علم یہاں آیا ہوا تھا، میں نے اس کے ساتھ تمہاری ملاقات بھی کرائی تھی۔ جی ہاں، مجھے ابھی تک وہ غزل یاد ہے جو اس نے یہاں سنائی تھی، بہت اچھی آواز تھی اس کی۔ وہ بہار کا رہنے والا تھا۔ اس پر مہندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا، کیا اس کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ اس کا خط آیا ہے۔
بہار کے متعلق بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ کیا لکھتا ہے وہ؟ یہ اس کا خط ہے۔ سلیم نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم اسے پڑھ سکتے ہو۔ خط پڑھنے کے بعد مہندر کچھ دیر سلیم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے آپ دیدہ ہو کر کہا، تو آپ بہار جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کاش میں آپ کے ساتھ جا سکتا۔ کاش مجھ جیسے ایک آدمی کی قربانی تباہی اور ہلاکت کے اس طوفان کو روک سکتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ طوفان کسی دن بھی یہاں آ پہنچے گا۔ ہندو فیشزم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے جو چتا تیار کر رہا ہے، پنجاب میں میری قوم اس کا ایندھن بنے گی۔ بھائی سلیم، اس آگ کو یہاں آنے سے روکیے، ورنہ 5 دریا کسی دن سرخ ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، آپ اسے نہیں روک سکتے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری قوم ان فیشسٹوں کو اپنے گرودوارے استعمال کرنے کی اجازت دے چکی ہے۔ سکھ مسلمانوں کا گھر جلانے کے شوق میں اپنے گھر بھی جلا ڈالیں گے، اور ہندو آگ اور تیل مہیا کرنے کے بعد مزے سے تماشے دیکھیں گے۔ سلیم نے کہا، مہندر، جب تک تم جیسے لوگ موجود ہیں، میں پنجاب کا مستقبل اس قدر ہولناک نہیں سمجھتا۔ اس وقت کوئی بھی مجھ جیسے لوگوں کی آواز نہیں سنے گا۔ اس وقت ایسی آواز نکالنے والے آدمی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ آگ پھیلتی گئی۔ بمبئی اور بہار میں انسانیت کا دامن نوچنے والے ہاتھ یوپی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں غنڈوں اور بلوائیوں کی جو افواج منظم ہو رہی تھیں، انہیں کانگریسی وزارتوں کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل ہو گئی تھی، لیکن پنجاب اور سرحد کی وزارتوں نے مسلمانوں کے بازوئے شمشیر کو اپنی مصلحتوں کی بیڑیاں پہنا رکھی تھیں۔ پنجاب کے ملت فروش نے اپنے ہندو سرپرستوں کو اور زیادہ مطمئن کرنے کے لیے مسلم لیگ کے رضاکاروں کی جماعت کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا۔ بظاہر یہ حکم پنجاب کو پرامن رکھنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی رہی سہی قوت مدافعت کچل کر بھارت کے بھیڑیوں کے لیے میدان صاف کر دیا جائے۔ اس اقدام کو غیر جانبدارانہ رنگ دینے کے لیے مہاسبھا کے سیوا دل وغیرہ پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، لیکن کانگریس کے رضاکاروں کو پوری آزادی تھی۔ دوسرے الفاظ میں، مہاسبھائی رضاکاروں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے فقط اپنے سائن بورڈ بدل دینے کی ضرورت تھی، اور اس حکم کا عملی نفاذ فقط مسلمانوں تک محدود تھا۔ پنجاب کے مسلمان اس وزارت کا تختہ الٹنے پر مجبور ہو گئے تھے، جس نے ان کی اکثریت کے صوبے میں بھی ان پر اقلیت کو مسلط کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے دفاتر کی تلاشیاں شروع ہو گئیں۔ چند لیڈر گرفتار ہوئے، دوسروں نے نیک نامی میں حصے دار بننے کے لیے ان کی تقلید کی۔ چنانچہ چند دن میں ملت کے وہ اکابر جو معمولی غصے کی حالت میں قدر نرم اور زیادہ غصے کی حالت میں قدر گرم بیان دے کر ملت کے تمام دکھوں کا علاج کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سرپٹ دوڑتے ہوئے جیلوں میں جا پہنچے۔ ان میں سے کئی بزرگ ایسے تھے جنہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اگر وہ ایک دن لیٹ جیل پہنچے تو شاید لیڈروں کی پچھلی صف میں دھکیل دیے جائیں گے۔ بظاہر یہ تحریک عمر رسیدہ لیڈروں کی رہنمائی سے محروم ہو چکی تھی، لیکن اس کا یہ اثر ہوا کہ قیادت متوسط درجے کے باعمل نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور یہ تحریک عوامی تحریک بن گئی۔ قوم خضر حیات خان اور اس کے سرپرستوں کا چیلنج قبول کر چکی تھی۔ قوم کے فرزند، قوم کی بیٹیاں اور قوم کی مائیں میدان میں آ چکی تھیں۔ باہمت مسلم نوجوان ملت فروشوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر چکے تھے۔ جیلیں بھر چکی تھیں، پولیس کی لاٹھیاں ٹوٹ چکی تھیں، اشک آور گیس کے بم ناکارہ ہو چکے تھے، مسلم اخبارات بند تھے، لیکن پنجاب میں کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں پولیس کی تمام تر کوششوں کے باوجود خفیہ تحریک کی طرف سے ہدایت نہیں پہنچ رہی تھی۔ خضر اور سچر کے قانون کے مطابق ایک جگہ 4 مسلمانوں کا جمع ہونا جرم تھا، لیکن کوئی قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں ہزاروں انسانوں کا جلوس نہیں نکلتا تھا۔ پنجاب کا ملت فروش یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو مردہ سمجھ کر ہندو کے ساتھ اس کی عزت اور آزادی کا سودا کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ یہی حال صوبائی سرحد کا تھا۔ کانگریس نے درہ خیبر پر رام راجیہ کا جھنڈا گاڑنے کی نیت سے جس شتر بے مہار پر سواری کی تھی، وہ دلدل میں پھنس چکا تھا۔ پٹھان کی نگاہوں میں چرخے کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ گرداسپور کی طرف سے آنے والی ایک لاری امرتسر کے اڈے پر آ کر رکی۔
سلیم اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان جلدی سے اتر کر پاس ہی ایک دکان سے لسی پی رہے تھے کہ کسی نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چودھری جی السلام علیکم۔ سلیم نے مڑ کر اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ آج کدھر چڑھائی کی ہے؟ سلیم اب محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں لاہور جا رہا ہوں۔ اور میاں محمد صدیق بھی لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے سلیم کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، میں سیالکوٹ جا رہا ہوں، سلیم کے ساتھی نے جواب دیا۔ بتائیے، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ سلیم کے ساتھی نے جواب دیا، نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ پاس ہی سڑک کے دوسرے کنارے امرتسر سے لاہور جانے والی بس کا کلینر پکار رہا تھا، چلو بھائی لاہور، موٹر تیار ہے۔ اور سلیم اور صدیق اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد موٹر پر سوار ہو گئے تھے۔ جب موٹر چل پڑی تو سلیم نے اپنے ساتھی سے پوچھا، صدیق یہ کون تھا؟ یہ کریم بخش حوالدار ہے، آپ بھول گئے؟ الیکشن کے دنوں میں اس نے آپ سے تھوڑا سا جھگڑا کیا تھا۔ ارے یار، میں پہچان نہیں سکا، اصل میں یہ وردی کے بغیر تھا۔ صدیق نے کہا، یہ تبدیل ہو کر امرتسر آ گیا ہے، میرے خیال میں اب یہ CID میں ہے۔ بھائی یوں بھی تو خضر کی پولیس آج کل سفید کپڑوں میں ڈیوٹی دینا زیادہ آسان سمجھتی ہے، وہ ہمیں بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لاہور پہنچ کر سلیم نے صدیق سے کہا، تم یہیں اڈے پر رہو، میں 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم شہر کی تنگ گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک مسجد کے ساتھ پان فروش کی دکان پر رکا۔ اس نے دکاندار کو غور سے دیکھنے کے بعد سوال کیا، کیوں جی، نرگس کے پھول کہاں ملیں گے؟ دکاندار نے سر سے لے کر پاؤں تک چند بار اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بولا، میرے ساتھ چلیے۔ سلیم اس کے پیچھے چل پڑا۔ دکاندار گلی کے موڑ پر ایک مکان کے بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ سلیم نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 5 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ سلیم نے کہا، مکان نمبر 21 یہی ہے۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولتے ہوئے باہر جھانکا اور سلیم سے پھر سوال کیا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اختر صاحب یہاں ہیں؟ نہیں، وہ کہیں جا چکے ہیں۔ آپ کا نام سلیم ہے؟ جی ہاں، مجھے 10 بجے سے پہلے یہاں پہنچنا تھا، لیکن موٹر نہ مل سکی۔ آپ اندر آ جائیے۔ سلیم اندر داخل ہو گیا تو نوجوان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ کی چیز ہمارے پاس موجود ہے، چلیے۔ سلیم اس کے پیچھے دیوڑی سے گزرنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں 5 لڑکے ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیم نے اپنی جیب سے چند کاغذات میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں پامفلٹ کے لیے یہ مضمون لکھ رہا ہوں، اختر صاحب کب تک واپس آ جائیں گے؟ ایک نوجوان نے، جو بظاہر اس گروہ کا لیڈر معلوم ہوتا تھا، اس نے جواب دیا، ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے پامفلٹ کے متعلق وہ ہمیں ہدایت کر گئے تھے اور یہ بھی کہہ گئے تھے کہ آپ کو ایک سائیکلوسٹائل مشین دے دی جائے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کی مقامی لیگ کے پاس ایک سائیکلوسٹائل مشین بھی نہیں ہے۔ بھائی ہماری لیگ کے دفتر میں ایک ٹوٹا ہوا حقہ تھا، اب وہ بھی شاید پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ اچھا سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ کچھ کام کرائیں گے یا جانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ حکم دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں آج رات واپس پہنچ جاؤں۔ ہمارے علاقے میں پروپیگنڈے کا کوئی انتظام نہیں۔ 10-11 سال کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے کہا، ہم نے 20,000 اشتہار چھاپ دیے ہیں، بڑی آپا کہتی ہیں بیلیٹن کا مضمون دیجیے اور کاغذ کا انتظام بھی کیجیے۔ لڑکی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور نوجوان نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھائی ہماری بہنوں نے بہت کام کیا ہے، یہ ہمیں ایک لمحہ بیکار نہیں بیٹھنے دیتی۔ اچھا ہوا آپ کا پامفلٹ آ گیا، ہم انہیں چند گھنٹے اور مصروف رکھ سکیں گے۔ اچھا آپ جائیں۔ اصغر، وہ سوٹ کیس سلیم کو دے دو، لیکن بھائی ذرا احتیاط کرنا، آج کل پولیس ان چیزوں کو بم سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ اگر پکڑے جاؤ تو پولیس والوں کو اس جگہ کا پتہ نہ دینا، اگر تم کہو تو تمہارے ساتھ امرتسر تک کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ سلیم نے کہا، میرے ساتھ ایک آدمی ہے، میں اسے اڈے پر چھوڑ آیا ہوں۔ شام کے 5 بجے سلیم اور اس کا ساتھی موٹر پر دوبارہ امرتسر پہنچے تو کریم بخش حلوائی کی دکان کے سامنے کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔
موٹر سے اترتے وقت صدیق کی نگاہ اچانک اس پر جا پڑی اور اس نے سلیم سے کہا، ارے یار، وہ بدماش ابھی تک یہاں ہے۔ کون؟ کریم بخش، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ سلیم نے کہا، دیکھو صدیق، اگر معاملہ خراب ہو گیا تو میں اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں اگر سوٹ کیس لے کر بھاگنے کا موقع مل جائے تو میری پرواہ نہ کرنا۔ امرتسر میں کسی کو جانتے ہو؟ ہاں، میرے یہاں بہت سے رشتہ دار موجود ہیں۔ اتنی دیر میں کریم بخش دکان سے اٹھ کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ چودھری جی، بہت جلد آ گئے آپ لاہور سے؟ اس نے آتے ہی کہا۔ جی ہاں، مجھے وہاں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ آج رات میرے پاس ٹھہریں؟ مہربانی، لیکن مجھے گھر میں بہت ضروری کام ہے۔ کوئی جلسہ ولسہ ہوگا؟ ہاں، جلسے بھی تو ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ، اب دیر ہو رہی ہے، کہیں گرداسپور کی موٹر نہ نکل جائے۔ موٹریں بہت ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میاں محمد صدیق، آپ کو تو شاید سیالکوٹ جانا تھا۔ صدیق کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ایک غلطی کر چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، بس جی، میں بھی ان کے ساتھ ہی واپس آ گیا۔ کریم بخش نے سلیم سے کہا، صبح شاید آپ کے پاس یہ سوٹ کیس نہیں تھا۔ سلیم نے جواب دیا، نہیں، میرا سامان لاہور میں پڑا ہوا تھا۔ صدیق، چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا حوالدار صاحب، السلام علیکم۔ اس پر حوالدار نے کہا، اس اڈے پر تو کوئی لاری نہیں ہے، دوسرے اڈے پر آپ کو لاری مل جائے گی۔ چلیے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ لائیے، میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سوٹ کیس۔ نہیں جی، مہربانی، یہ بھاری نہیں ہے۔ صدیق نے کہا، لائیے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ سلیم نے سوٹ کیس صدیق کے ہاتھ میں دے دیا۔ پولیس کا ایک سپاہی سڑک پر لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ کریم بخش نے چلتے چلتے مڑ کر اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ سلیم اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے سڑک پر جانے والے کسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے صدیق، وہ منور جا رہا ہے، بلاؤ اس گدھے کو۔ اور صدیق نے، منور، منور، ارے منور کے بچے، یہ کہتا ہوا تیزی سے آگے چل دیا۔ آن کی آن میں صدیق کوئی 30 قدم آگے جا چکا تھا۔ حوالدار اور کانسٹیبل پریشانی کی حالت میں سلیم کے قریب کھڑے تھے۔ اچانک کریم بخش سلیم کا بازو پکڑ کر چلایا، گنڈا سنگھ، بھاگو، اس سوٹ کیس والے کا پیچھا کرو، دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، سیٹی بجاؤ۔ اب گنڈا سنگھ سیٹی بجاتا اور لاٹھی ہلاتا ہوا بھاگا، لیکن صدیق کی رفتار اس سے بہت تیز تھی۔ رایامہ پولیس کے متعلق پیدا ہو چکی تھی۔ ایک ہٹے کٹے نوجوان نے اچانک اپنی ٹانگ آگے کر دی اور گنڈا سنگھ تیری ماں کہہ کر منہ کے بل گر پڑا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو کر قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر اٹھا۔ سوٹ کیس والے مجرم سے زیادہ اسے ٹانگ پھنسانے والے کی تلاش تھی۔ کیا ہوا سنتری جی؟ ایک عمر رسیدہ شخص نے آگے بڑھ کر سوال کیا اور گنڈا سنگھ نے آگے بڑھ کر انتہائی بے تکلفی کے ساتھ اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اتنی دیر میں کریم بخش بھی سلیم کا بازو پکڑے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ چلایا، گنڈا سنگھ، بھاگو، اس کا پیچھا کرو۔ گنڈا سنگھ دوبارہ بھاگا، لیکن اب اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ صدیق سامنے مظاہرین کے ایک جلوس میں غائب ہو چکا تھا۔ 2 اور کانسٹیبل کریم بخش کے پاس پہنچ چکی تھی اور وہ انتہائی غضبناک لہجے میں سلیم سے کہہ رہا تھا، بابو جی، بتاؤ اس سوٹ کیس میں کیا تھا اور اسے کہاں بھیجا ہے تم نے؟ سلیم نے بے پرواہی سے جواب دیا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، تم ہو کون؟ ایک سپاہی نے کہا، حوالدار صاحب کے ساتھ ہوش سے بات کرو۔ اچھا، یہ حوالدار صاحب ہیں؟ کریم بخش چلایا، لے چلو اسے تھانے میں، اس کے پاس بم تھے۔ پولیس کی مار پیٹ کے بعد سلیم حوالات میں منہ کے بل پڑا درد سے کر رہا تھا۔ تھانے دار اپنے علاقے میں گشت کرنے کے بعد رات کے 8 بجے واپس آیا اور 2 سپاہی سلیم کو حوالات سے نکال کر اس کے سامنے لے گئے۔ سلیم کو تھانے دار کی میز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سلیم کے دانتوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے تھوڑی دیر میز پر پڑے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کرنے کے بعد سلیم کی طرف دیکھا۔ دونوں پہلی نگاہ میں ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ سب انسپکٹر منصور علی کالج میں اس کا ہم جماعت تھا۔ وہ ندامت، پریشانی اور اضطراب کی حالت میں سلیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب سلیم کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ چند سیکنڈ قریب پڑی ہوئی کرسی کا سہارا لینے کے بعد
فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور تھانے دار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مکر کرتا ہے جی، ایک سپاہی نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ تھانے دار نے آگے بڑھ کر اسے ایک ہاتھ سے دھکا دیا اور سپاہی دہلیز کے پاس جا گرا، اور پھر اس نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، گنڈا سنگھ، اس کی پیٹی اتار لو، میرام بخش، اس کے لیے پانی لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سلیم کو ہوش آ چکا تھا۔ تھانے دار کے حکم سے سپاہیوں نے اسے برآمدے میں چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ سپاہی جس نے اسے ٹھوکر ماری تھی پریشانی، اور گنڈا سنگھ جسے اس کی پیٹی اتارنے کا حکم ملا تھا، تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے۔ تھانے دار نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے کس نے مارا ہے؟ سپاہی گنڈا سنگھ اور میرام بخش کی طرف دیکھنے لگے۔ گنڈا سنگھ بولا، جی، اس کے پاس بموں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تھا، ہم نے حوالدار صاحب کے حکم سے اسے مارا ہے۔ اچھا، وہ بموں سے بھرا ہوا سوٹ کیس کہاں ہے؟ جی، اسے ایک اور آدمی لے کر بھاگ گیا ہے۔ سوٹ کیس والا بھاگ گیا اور جو خالی ہاتھ تھا تم اسے پکڑ کر یہاں لے کر آئی ہو، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں۔ شاباش، تم بہت سمجھدار آدمی ہو، لیکن اسے پکڑ کر کیوں نہ لائی جس کے پاس بم تھے؟ وہ کہاں ہے؟ جی، اسی کے متعلق تو ہم پوچھ رہے تھے۔ اس سے یہ 3 دفعہ بے ہوش ہوا ہے، لیکن بتاتا کچھ نہیں کہ وہ سوٹ کیس والا کہاں غائب ہو گیا۔ اب تھانے دار نے چلا کر کہا، لیکن تم نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ اپنے اس باپ کو کیوں پکڑ کر لائی ہو؟ جی، میں گر پڑا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ تم نے اس کا سوٹ کیس دیکھا تھا؟ جی ہاں، دیکھا تو تھا۔ اور سوٹ کیس کا کیا رنگ تھا؟ شاید سبز تھا۔ اور کیا تم نے بم دیکھے تھے؟ جی نہیں، حوالدار صاحب نے دیکھے ہوں گے۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، حوالدار کہاں ہے؟ جی، وہ ابھی تھک کر گئے ہیں۔ کیسے تھک گیا ہے وہ؟ جی، ملزم کو پیٹ پیٹ کر۔ وہ کہتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں، ابھی کھانا کھا کر آتا ہوں۔ حوالدار داخل ہو گیا اور اس نے آتے ہی کہا، جی، مجھے بلایا ہے؟ ہاں، تم نے کوتوالی میں مجھے ٹیلی فون کیا تھا کہ تم نے کہیں بم دیکھے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ جی، وہ سوٹ کیس لے کر بھاگ گیا ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اور تم نے سوٹ کیس میں بم دیکھے تھے؟ نہیں، مجھے شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ صبح لاہور گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ تھانے دار نے بات کاٹ کر کہا، کیوں گنڈا سنگھ، امرتسر اور لاہور کے درمیان صبح شام کتنے آدمی سفر کرتے ہیں؟ جی، ہزاروں۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ سب بموں کا کاروبار کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ حوالدار نے کہا، جی، ان کے پاس سوٹ کیس تھا، صبح جب وہ گئے تھے تو… تھانے دار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا یہ بات ہے، کیوں گنڈا سنگھ، اگر امرتسر اور لاہور کے درمیان سفر کرنے والے کسی آدمی کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھو تو تم اسے گولی مار دو گے؟ گنڈا سنگھ نے گھبرا کر کہا، جی وہ کیوں؟ کیونکہ تمہارے حوالدار کا خیال ہے کہ سوٹ کیس میں بموں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جی، اگر حوالدار صاحب حکم دیں تو مجھے گولی چلانی پڑے گی، ورنہ ہر سوٹ کیس میں بم تو نہیں ہوتے۔ کریم بخش نے کہا، جی، میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم نے ایک شخص کو بموں سے بھرا ہوا سوٹ کیس اٹھا کر بھاگنے کا موقع دے دیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو تم پرلے درجے کے بے وقوف ہو، اسے چھوڑ کر دوسرا آدمی پکڑ لائے ہو۔ اگر یہ غلط ہے اور اس شخص کو تم نے بلا وجہ مارا ہے تو بھی میں تمہاری رپورٹ ضرور کروں گا۔ ایس پی شاید یہ بات برداشت نہ کریں کہ امرتسر میں کوئی شخص بموں کا ایک سوٹ کیس بھر کر لایا ہے اور 2 آدمی اسے پکڑ نہیں سکے۔ تم گنڈا سنگھ کو لے جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ، اور میں ایس پی کو ٹیلی فون کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے انعام تیار رکھے۔ کریم بخش ملتجی ہو کر بولا، خان صاحب، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہو، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، یہ اور اس کا ساتھی دونوں سخت لیگی ہیں الیکشن کے دنوں میں۔ اس پر تھانے دار نے کہا، کیوں گنڈا سنگھ، آج شہر میں کتنے مسلم لیگیوں کا جلوس نکلا ہے؟ وہ 50,000 سے بھی زیادہ تھے۔ اپنے حوالدار سے کہو ان سب پر بم رکھنے کے جرم میں مقدمہ چلائے۔ ہاں کریم بخش، اس سوٹ کیس کا رنگ کیا تھا؟ جی بالکل سیاہ تھا۔ اور تم گنڈا سنگھ، کیا رنگ تھا اس کا؟
گنڈا سنگھ تھانے دار کے تیور دیکھ چکا تھا۔ وہ بولا، جی میں نے جو سوٹ کیس دیکھا تھا وہ تو شاید سبز تھا۔ کریم بخش نے بدحواس ہو کر کہا، خدا کی قسم وہ سیاہ تھا۔ تھانے دار نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، کریم بخش صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اس سے ذاتی عداوت کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم نے بہت زیادتی کی ہے، میں سول سرجن کو فون کرتا ہوں۔ کریم بخش نے کہا، خان صاحب آدمی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ میں ایسی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، اب مجھے تمہاری طرف سے معافی مانگنی پڑے گی۔ گنڈا سنگھ نے کہا، جی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، حوالدار صاحب نے اس کی پیٹھ پر 30 بید مارے ہیں، لیکن گالی دینا تو درکنار، اس نے اف تک نہیں کی۔ اس پر تھانے دار نے کہا، اور میرام بخش اسے ویگن میں لٹا دو۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔